بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم سورۃ الروم پڑھنے جا رہے ہیں۔ سورۃ الروم میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنی توحید کے بڑے شاندار دلائل ذکر کیے اور ساتھ ساتھ بہت سارے معاشرتی معاملات کو بھی ذکر فرما دیا ہے۔ ابتدا میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے دو ایسی زبردست پیشین گوئیاں فرمائیں جو اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسالت کے حق ہونے پر زبردست دلیل ہے۔ پہلی پیشین گوئی یہ ہے کہ آج اگر رومی شکست کھا گئے ہیں تو جلد ہی وہ وقت آنے والا ہے کہ رومی پھر ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے۔ اور دوسری پیشین گوئی یہ تھی کہ مسلمان اگر آج مشرکین مکہ کے ہاتھوں پس رہے ہیں اور ظلم برداشت کر رہے ہیں تو جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ مسلمان ان پر غلبہ پا جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت نبوت عطا ہوئی تو اس وقت عرب کے اطراف میں دو بڑی طاقتیں موجود تھیں۔ ایک روم کی عیسائی حکومت جو دو باتوں میں مسلمانوں سے قریب تھے، ایک تو یہ کہ دونوں اہل کتاب تھے اور دوسری بات یہ کہ دونوں آخرت پر یقین رکھتے تھے، لہٰذا اس وجہ سے مسلمانوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ تھیں۔ مسلمانوں کی عیسائی حکومت سے ہمدردی کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ اس زمانہ میں مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی اور قریشیوں کی مسلمانوں کو واپس لانے کی کوشش کے باوجود حبشہ کے عیسائی بادشاہ نے مسلمانوں کو اپنے ہاں پناہ دے دی اور قریش کی سفارت کاری بری طرح ناکام ہو گئی اور انہیں خالی ہاتھ واپس آنا پڑا۔ تو یہ رومیوں کے ساتھ جو کہ مذہباً عیسائی تھے مسلمانوں کی ہمدردی کی وجوہات تھی۔ دوسری بڑی طاقت ایران تھی جو بعض وجوہات کی بنا پر مشرکین مکہ کے قریب تھے۔ نمبر ایک، ایرانی ایک سے زائد خداؤں کے قائل اور آتش پرست تھے اور مشرکین بھی بت پرست تھے، ایک سے زائد خداؤں کے وہ بھی ماننے والے۔ دوسری بات یہ کہ دونوں آخرت کے منکر تھے۔ انہی وجوہات کی بنا پر مشرکین مکہ کی ہمدردیاں ایرانیوں کے ساتھ تھیں۔ تو یہ صورتحال اللہ ذوالجلال والاکرام نے ابتدا میں ہی سورہ مبارکہ کے اس تاریخی اور جغرافیائی صورتحال کو ذکر کر کے ان دو بڑی طاقتوں کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں پیشین گوئی فرما دی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے، فی ادنی الارض، سب سے قریب زمین میں، جزیرہ عرب کی قریب ترین زمین، یہ اذراعات اور بصرہ کے درمیان کا خطہ ہے جو شام کی سرحد پر حجاز سے ملتا ہوا مکہ کے قریب واقع ہے، اس لیے کہا قریب کی زمین میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 600 برس کا وقفہ تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو اس وقت روم و ایران میں جنگ شروع تھی اور اس کی خبریں مکہ میں بھی پہنچ رہی تھی۔ جب ایران کی فتح کی کوئی خبر آتی تو مشرکین مکہ بغلیں بجاتے، خوش ہوتے اور اس خبر کو اپنے حق میں نیک فعل قرار دے دیتے اور کہتے کہ جس طرح ایران نے روم کو کچل دیا ہے نا مسلمانوں، اسی طرح ہم بھی تمہیں کچل دیں گے۔ اس جنگ میں ایرانیوں نے روم کو فیصلہ کن شکست دی جس کے نتیجے میں عرب کے ساتھ ملنے والے علاقوں میں روم کا اقتدار بالکل ختم ہو گیا اور یہ خبر مشرکین مکہ کے لیے بڑی خوشی کی خبر تھی اور مسلمانوں کے لیے بڑا صدمے کا باعث تھی یہ بات۔ خیر، مشرکین نے اب مسلمانوں کو یہ کہہ کر چھیڑنا شروع کر دیا کہ جس طرح ایران نے روم کو ختم کیا ہے نا اسی طرح ہم بھی تمہیں ختم کر دیں گے۔
تو اللہ ذو الجلال والاکرام نے ایسے حالات میں یہ آیات مبارکہ نازل فرمائیں اور بتا دیا کہ بظاہر اگرچہ اہل روم کی فتح کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے، مگر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی آیات پر پورا یقین کرنا چاہیے۔ چنانچہ اسی یقین کی بنیاد پر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے مشرکین کے ساتھ شرط باندھ لی کہ اللہ تعالیٰ کا کلام سچا ہے، اللہ نے جو بات کہہ دی وہ ضرور پوری ہو کر رہے گی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان آیات کی تفسیر میں فرمایا غلبت وغلبت، رومی مغلوب ہو گئے اور پھر غالب آ گئے، اور فرمایا مشرکین پسند کرتے تھے کہ اہل فارس رومیوں پر غالب آئیں، کیونکہ مشرکین اور اہل فارس دونوں بت پرست تھے، اور مسلمان پسند کرتے تھے کہ رومی فارس والوں پر غالب آئیں، کیونکہ وہ رومی اہل کتاب تھے۔ لوگوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس بات کا ذکر کیا تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انہم سیغلبون، سن لو یقیناً وہ جلد غالب آئیں گے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات مشرکین کو بتائی تو وہ کہنے لگے ہمارے اور اپنے درمیان ایک مدت مقرر کر لو، ایک مدت طے کرو کب تک وہ غالب آئیں گے، اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں یہ کچھ ملے گا، اور اگر تم غالب آ گئے تو تمہیں یہ کچھ ملے گا۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے 5 سال کی مدت مقرر کر لی، 5 سال طے کر لیے کہ 5 سال میں رومی دوبارہ ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے، مگر رومی غالب نہ آئے تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے یہ مدت 10 سے کم تک کیوں مقرر نہ کی؟ ابو سعید کا بیان ہے کہ البدع کا لفظ 10 سے کم تک کا ہوتا ہے۔ البدع یہ جو اللہ نے کہا فی بضع سنین، بدع چند سالوں میں، یہ بدع کا جو لفظ ہے نا 10 سے کم پر بولا جاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر بعد میں رومی غالب آ گئے، اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے یہی مراد ہے، یہ جو اللہ کی آیات ہیں الف لام میم غلبت الروم، یہاں سے لے کر آگے آیت نمبر تقریباً 5 تک۔ سفیان نے فرمایا میں نے سنا ہے کہ وہ دن تھا کہ جس دن بدر کے میدان میں مسلمان بھی غالب آئے، گویا کہ اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو ڈبل خوشی مل گئی، ادھر رومی ایرانیوں پر غالب آ گئے اور ادھر بدر کے میدان میں مسلمان مشرکین مکہ پر غالب آ گئے۔ سبحان اللہ، یوں اللہ ذو الجلال والاکرام نے اس دن مسلمانوں کو ڈبل خوشیاں عطا فرمائیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب آئیں گے، چند سالوں میں، پہلے بھی اللہ ہی کا حکم تھا، بعد میں بھی اللہ ہی کا حکم ہے، سارے کے سارے اختیارات اللہ ہی کے ہیں، جس کو جب چاہے جیسے چاہے غالب کر دے یا مغلوب کر دے، یہ اس کے فیصلے ہیں۔ اور فرمایا اس دن مومن خوش ہوں گے اللہ کی مدد پر، وہ مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے، اور وہ سب پر غالب نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں جب بدر کا دن ہوا تو رومی فارس پر غالب آ گئے اور مسلمانوں کو اس سے خوشی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیات نازل فرما دی تھی۔ سبحان اللہ کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ڈبل خوشیاں عطا فرما دی۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو مسلمان روم کے فارس پر غالب آنے سے خوش ہوئے، ادھر اپنی خوشی مل گئی، سبحان اللہ کہ 70 مشرکین مکہ مارے گئے، 70 قیدی بن گئے، مسلمانوں نے شاندار فتح حاصل کی، اور ادھر مسلمانوں کی جن کے ساتھ ہمدردیاں تھیں نا، رومی اہل کتاب، وہ بھی بت پرستوں فارسیوں ایرانیوں پر غالب آ گئے۔ سبحان اللہ، اللہ نے فرمایا اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ کے وعدے سچے ہوتے ہیں اور پورے ہوتے ہیں، یہ پورے کب ہونے کسی کو نہیں پتا۔ لوگ تو دنیا کی زندگی کے کچھ ظاہر کو جانتے ہیں اور وہ آخرت سے غافل ہیں، ان کو آخرت کا پتہ ہی نہیں ہے، آخرت سے بے خبر ہیں، الٹا آخرت کے بارے میں اعتراض کرتے ہیں، ایمان ہی نہیں رکھتے۔ کیا ان لوگوں نے اپنی جانوں میں کوئی غور و فکر نہیں کیا؟ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کو صرف حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، ناحق پیدا نہیں کیا، اور ایک مقررہ وقت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔
ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے اور ہر چیز اس کے مطابق اپنے اپنے وقت میں اور اپنے اپنے مدار میں چل رہی ہے جو اس کے لیے اللہ نے مقرر کیا ہے۔ اور یقیناً اکثر لوگ اپنے رب کی ملاقات کے ہی منکر ہیں۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ بس دیکھ لیتے کہ ان سے پہلے کے لوگوں کا کیا انجام ہوا، کیسا انجام ہوا ان سے پہلے کے لوگوں کا۔ عاد، سمود، نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ، لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ، دیگر وہ ان سے قوت میں بھی کہیں زیادہ سخت تھے اور ان کے زمین کے اندر نشانات بھی، آثار بھی کہیں زیادہ تھے، اور انہوں نے زمین کو پھاڑا اور اسے آباد کیا ان سے زیادہ جو انہوں نے اسے آباد کیا ہے، اور ان کے پاس ان کے رسول واضح دلیلیں لے کر آئے۔ یعنی یہ پہلے والے جو لوگ تھے وہ ان سے قوت میں، طاقت میں کہیں زیادہ شدید تھے، بڑے طاقتور ہوا کرتے تھے، اور جتنی بڑی آبادی ان کی تھی ان مکہ والوں کی تو اتنی آبادی بھی نہیں ہے، اور انہوں نے زمین کو پھاڑ کر اس کے اندر کیا کچھ نہیں کر دیا۔ انہوں نے مکہ والوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا اس کے مقابلے میں۔ ان کے پاس ان کے رسول روشن واضح دلائل لے کر آئے، لیکن دیکھو جھٹلانے پر پھر ان کا انجام کیسا ہوا۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ ان پر ظلم کرتا، اور لیکن لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ پھر ان لوگوں کا انجام جنہوں نے برائی کی، برا ہی نکلا۔ برائی کا انجام برائی ہوا کرتا ہے۔ برائی یہ تھی کہ انہوں نے اللہ کی آیات کی تکذیب کر دی اور وہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اللہ کی نشانیوں، اللہ کی ہدایات، اللہ کی تعلیمات کا۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، مخلوق کو پہلی مرتبہ اللہ ہی پیدا کرتا ہے، دوبارہ بھی پھر وہی اس کو لوٹائے گا، پھر اسی کی طرف تم سب کو لوٹایا جائے گا، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن مجرم نا امید ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید اور آخرت ساتھ ساتھ یہ دونوں موضوعات اس صورت میں چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ ذوالجلال والاکرام کے اختیارات، اللہ تعالیٰ کے کام، اور ساتھ ساتھ آخرت کی توجہ۔ یہاں بھی دیکھیے اللہ نے فرمایا جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم نا امید ہو جائیں گے، اور ان کے لیے ان کے شریکوں میں سے کوئی سفارش کرنے والے نہیں ہوں گے۔ ان کے بنائے ہوئے شریک کوئی آگے بڑھ کر اللہ سے سفارش کر دے، ایسا نہیں ہوگا، اور وہ اپنے شریکوں سے منکر ہو جائیں گے، اپنے شریکوں کا انکار کر دیں گے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن وہ الگ الگ ہو جائیں گے، تقسیم ہو جائیں گے، جدا جدا ہو جائیں گے۔ پھر جو لوگ تو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہ عالی شان باغات میں خوش و خرم رکھے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو انہیں میں شامل فرمائے۔ اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کی تکذیب کی اور آخرت کے دن کی ملاقات کو بھی جھٹلا دیا، بس یہی لوگ عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ایسے برے انجام سے اپنی پناہ میں رکھنا۔ بس اللہ کی تسبیح ہے، اللہ کی پاکی ہے جب تم شام کرو اور جب تم صبح کرو، صبح و شام اللہ کی تسبیح، اللہ کی پاکی، اللہ کی عظمت ہے، تم بھی اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ اور آسمانوں میں اور زمین میں، اور صبح اور شام، اور جب تم ظہر کرتے ہو، ہر وقت ساری تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں۔ آسمان میں بھی تعریف اس کی، زمین میں بھی تعریف اس کی، دن کا وقت ہے، رات کا وقت ہے، ہر وقت تعریف اسی کی۔ وہی ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور زمین کو اس کے بنجر بے آباد مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کر دیتا ہے، اور اسی طرح تم بھی نکال لیے جاؤ گے۔ جو اللہ یہ سب کر سکتا ہے اس اللہ کے لیے تمہیں زمین میں سے نکالنا جبکہ تم مر کر مٹی میں ہو کر مٹی ہی بن جاؤ گے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور اس اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہیں حقیر مٹی سے پیدا کیا، پھر اچانک تم بشر ہو جو پھیل رہے ہو۔ دیکھ لو، مٹی سے بننے والا، حقیر مٹی سے بننے والا انسان پھر ایک بشر کی صورت میں چلتا پھرتا وجود، حرکت کرتا ہے۔ کتنے اربوں انسان دنیا کے اندر اس وقت بھی موجود، اور نہ جانے جب سے دنیا بنی ہے کتنے ارب خرب انسان اس دنیا میں آئے۔ ان سب کو پیدا کرنے والا، ان سب کو بنانے والا، ان سب کی ضرورتیں پوری کرنے والا وہ اللہ ہی تو ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی کتنی بڑی نشانی ہے۔ اور اس اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس اللہ نے تمہارے لیے تمہاری ہی جانوں میں سے
تمہاری بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کی طرف جا کر سکون حاصل کر سکو، اور اس نے تمہارے درمیان دوستی، محبت، مودت اور مہربانی پیدا کر دی۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی قدرت کی کتنی بڑی نشانی ہے۔ ایک مرد ایک عورت جو ایک دوسرے سے بالکل اجنبی اور ناواقف ہوتے ہیں لیکن نکاح کے رشتے میں جڑتے ہیں تو اللہ ذوالجلال والاکرام ان کے درمیان ایسی محبت پیدا کر دیتا ہے جو ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ اللہ کی قدرت کی کتنی بڑی نشانی ہے۔ اور اس کے برعکس جو ناجائز راہیں ہیں، غلط محبتیں ہیں، عشق معشوقی کے چکر ہیں، ان کے اندر کوئی خیر و برکت نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اندر ضلالت ہی ضلالت ہے، کوئی دلی جسمانی کوئی تسکین نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لم نر للمتحابین مثل النکاح، ہم نے دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح جیسی چیز نہیں دیکھی۔ دو محبت کرنے والوں کو جو آپس میں جوڑتی ہے وہ چیز نکاح ہے، اور اس کی مثال کائنات میں ملتی کوئی نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، دنیا میں سے میرے لیے عورتیں اور خوشبو محبوب بنا دی گئی ہیں، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بنا دی گئی ہے۔ یعنی نکاح کے بندھن میں بندھ کر تم اپنی جنسی خواہش کی تکمیل کرو، تمہارے لیے بھی سکون کا باعث، اللہ کے ہاں بھی تمہارے لیے اجر کا باعث ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس غلط راہوں پر چلو اور ناجائز اور حرام راستے اختیار کرو تو اس سے تمہیں سکون نہیں مل سکتا، بلکہ یہ چیز بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپس کے اندر دشمنی کے اندر بدل جاتی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حقیقی دوستی اور محبت نکاح کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے، اس کا ناجائز عشق اور حرام محبت کرنے والے لوگ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو غور کرتے ہیں، غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور اس اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے آسمانوں کا اور زمین کا پیدا کرنا، تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا مختلف ہونا۔ کائنات میں کتنے انسان ہیں، کتنی بولیاں بولتے ہیں، کتنی قسم کے انسان ہیں، رنگا رنگ کی دنیا ہے، کیسے کیسے رنگ ہیں۔ اللہ نے فرمایا تمہاری زبانوں کا اختلاف، تمہارے رنگوں کا اختلاف اللہ کی کتنی بڑی قدرت کی نشانی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک اس میں تمام جہان والوں کے لیے، جاننے والوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانی ہیں۔ اس جہان میں جتنے جاننے والے انسان بستے ہیں نا، ان کے لیے اس میں بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ اور اس اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے تمہارا دن اور رات میں سونا، دن کے وقت قیلولہ کرنا، رات کے وقت آرام کرنا، یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور تمہارا اس کے فضل سے حصہ تلاش کرنا، جو تمہارا حق بنتا ہے، تمہارا نصیب بنتا ہے، اس کو تلاش کرنا۔ رات کو سوتے ہو، دن کے وقت نکل کر کام کاج کر کے رزق حاصل کرتے ہو۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو سنتے ہیں۔ سننے والے لوگوں کے لیے جو اپنے کانوں کا صحیح استعمال کرتے ہیں، اللہ کے کلام کو سنتے ہیں، ان کے لیے اس میں بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ اور اس اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ تمہیں خوف اور طمع کے لیے بجلی دکھاتا ہے۔ کبھی آسمان پر بجلیاں چمکتی ہیں، ڈر خوف پیدا ہو جاتا ہے، اور کبھی طمع ہوتی ہے، امید بنتی ہے کہ بارش ہوگی، اور آسمان سے پانی اتارتا ہے، پھر زمین کو اس کے ساتھ اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، پھر بے شک اس کے اندر ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو سمجھتے ہیں۔ عقل والے لوگوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ اور اس اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ آسمان اور زمین اسی کے حکم سے قائم ہیں۔ پھر جب وہ تمہیں زمین سے ایک ہی دفعہ آواز دے گا تو اچانک تم نکل کر باہر آ جاؤ گے۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے سب اسی کا ہے، اسی کے لیے ہر چیز فرما بردار ہے، جھکی ہوئی ہے، تابع ہے۔ اور وہی اللہ تو ہے جو مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے، پھر وہی ہے جو اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، اور وہ اس کے لیے بہت آسان ہے۔ پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے، اللہ کے لیے تو وہ بھی مشکل نہیں ہے، تو دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے کہاں سے مشکل ہو جائے گا؟ اللہ کے لیے تو پہلی بار پیدا کرنا بھی بڑی آسان ہے، دوسری مرتبہ پیدا کرنا بھی بالکل آسان ہے، کیونکہ اس نے تو کہنا ہوتا ہے کن، بس، اس کے علاوہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ پھر کام نے خود بخود ہی ہو جانا ہوتا ہے، پھر یہ نہیں کہ اللہ نے کرنا ہے، اللہ نے بس کہنا کن، ہو جا، وہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور صلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے آسمانوں اور زمین میں سب سے اونچی شان ہے۔ سبحان اللہ،
آسمانوں میں، زمین میں سب سے اونچی شان ہمارے اللہ کی ہے، ہمارے مالک کی ہے، ہمارے رب کی، اللہ ذوالجلال والاکرام کی، جس کی قدرت کی یہ بے شمار نشانیوں میں سے چند ہم نے یہاں پر پڑھی ہیں۔ اور وہی اللہ ذوالجلال والاکرام سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے خود تمہیں میں سے ایک مثال بیان فرماتا ہے۔ اس نے تمہارے لیے تمہاری اپنی جانوں میں سے ایک مثال بیان کی۔ کیا تمہارے لیے ان غلاموں میں سے جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہیں، تمہارے غلام، تمہارے نوکر، جن کو تم کھلاتے پلاتے ہو، وظیفہ دیتے ہو، اجرت دیتے ہو، کوئی بھی اس رزق میں شریک ہے جو ہم نے تمہیں دیا ہے کہ تم اس میں برابر ہو؟ کہ نہیں، تم ان سے اسی طرح ڈرتے ہو جس طرح تم اپنے آپ سے ڈرتے ہو۔ اسی طرح ہم لوگوں کے لیے کھول کر آیات بیان کرتے ہیں جو سمجھتے ہیں۔ یہاں اللہ ذوالجلال والاکرام نے بڑے خوبصورت انداز کے اندر ایک مثال دے کر بات سمجھائی۔ ایک بندہ مالدار ہے، امیر آدمی ہے، اس کے آگے نوکر چاکر ہیں جن سے وہ کام لیتا، اس کی ماتحتی میں ہے نا۔ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ امیر آدمی، یہ ان نوکروں کا مالک، ان نوکروں کو یا نوکروں میں سے کسی ایک کو اپنے برابر بنا لے، اپنے برابر کھڑا کر لے؟ کبھی بھی نہیں ایسا ہو، وہ سوچ بھی نہیں سکتا، تصور بھی نہیں کرتا، ڈرتا ہے اگر میرے برابر آ گئے تو پتہ نہیں کیا بنے گا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ مثال دے کر بات سمجھائی ہے کہ ظالموں، اگر تم اپنے جیسے انسان کو جو تم سے صرف ایک چیز مال میں کم ہے اس کو تم اپنے برابر نہیں کر سکتے، تو اللہ ذوالجلال والاکرام شہنشاہ عالم، جس جیسا کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں، اس کی مخلوق کو اس کے برابر میں لا کھڑا کرتے ہو، اس کا شریک بناتے ہو۔ عقل سے کام لو، کوئی اپنی عقل کا علاج کرواؤ۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ مشرکین کہتے تھے حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ کہا کرتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر فرماتے بس کرو بس کرو، تم پر افسوس، رک جاؤ یہیں پر، بس یہ کافی ہے۔ لیکن وہ ظالم آگے سے مزید کہتے الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک، مگر تیرا ایک شریک ہے جس کا مالک تو ہے اور ان چیزوں کا بھی جن کا وہ مالک ہے۔ اندازہ کریں، کہتے اللہ خود بخود تو کوئی بھی نہیں ہے، لیکن جن کو تو نے دے رکھا ہے نا، جن کو تو نے نواز رکھا ہے، جن کو تو نے عطا کر رکھا ہے، وہ تیرے شریک ضرور ہیں۔ تو اللہ کے رسول کہتے افسوس ہے تمہارے اوپر، یہ جملے کیوں بولتے ہو؟ اللہ کا کوئی بھی کسی بھی لحاظ سے شریک ہے ہی نہیں۔ اور یہاں اللہ تعالی نے مثال دے کر بات سمجھا دی۔ اللہ نے فرمایا بلکہ وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا وہ جانے بغیر اپنی خواہشوں کے پیچھے چل پڑے، اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، خود ساختہ معبود بنا رہی ہے، خود ساختہ اعمال بنا رہی ہے، پھر اسے کون راہ پر لائے جسے اللہ نے گمراہ کر دیا ہو اور ان کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ جس کو اللہ گمراہ کر دے، نہ اس کو کوئی ہدایت دے سکتا ہے، نہ اس کی کوئی مدد کر سکتا ہے۔ بس آپ ایک طرف ہو کر اپنا چہرہ اس دین کے لیے سیدھا کر لیجئے، بس ایک اللہ کے لیے یکسو ہو کر۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ تعلیم دی اللہ کی اس فطرت کے مطابق جس پر اس نے سب لوگوں کو پیدا کیا، اور وہ فطرت اسلام ہے، یعنی اسلام پر چلتے ہوئے آپ اس سچے دین کے لیے جو اللہ نے اتارا ہے اپنے آپ کو بالکل سیدھا کرو، یکسو ہو جاؤ، یک رخ، ادھر ادھر نہ دیکھو۔ ودا میں تم نصارا تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ آج تو یہ حالت ہے، کوئی یہودیوں کی طرف دیکھنا، کوئی ہندوؤں کی طرف، کوئی مجوسیوں کی طرف، اور پورا ایک سب کا مل ملا کر ایک جو ہے نا خود ساختہ سب دین بنا دیا ہے، اور پھر بھی مسلمان کے مسلمان ہیں۔ اور کیجیے اللہ کی تعلیم کیا ہے، یکسو ہو کر، یک رخ ہو کر اللہ کے دین پر اپنے آپ کو قائم رکھو۔ وہ اللہ کا دین جو دین فطرت ہے، جس پر اللہ نے سارے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی مخلوق کو کسی طرح بدلنا جائز نہیں، یہی سیدھا دین ہے، یعنی اللہ کا دین اسلام جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اسے بدلنا، توحید کی بجائے شرک اختیار کرنا، سنت کی بجائے بدعات کو رواج دینا، یہ کسی طرح جائز نہیں ہے۔ یہی سیدھا دین ہے، دین قیم، اللہ کا بھیجا ہوا دین، لیکن اکثر لوگ جانتے ہی نہیں۔ اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے اور اسی سے ڈرو، یعنی اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے بس
اسی کے سچے دین پر قائم رہو اور اسی سے ڈرو، نماز قائم کرو اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ نماز قائم کرو اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اس سے اہل علم نے دلیل پکڑی، جو بندہ نماز ہی نہ پڑھتا وہ مشرک ہے، اور مشرک کے لیے بخشش کی دعا نہیں ہو سکتی اس کے مرنے کے بعد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا بین العبد والشرک، شرک اور بندے کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اللہ نے فرمایا ان لوگوں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور کئی گروہ بن گئے، ہر گروہ اسی پر جو ان کے پاس ہے خوش ہے، ہر کوئی اپنے اپنے کام پر، اپنے اپنے دین پر، اپنے اپنے نقطۂ نظر پر خوش ہے، اور دوسروں کو الزام دیتا ہے کہ معاذ اللہ وہ باطل پر ہے، وہ جہنمی ہے، اور اپنے آپ کو جنتی سمجھتا ہے۔ اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ اپنے رب کو اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے پکارتے ہیں، بس اب اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ ہی کو پکارتے ہیں، اللہ ہی سے دعائیں التجائیں۔ پھر جب وہ انہیں اپنی طرف سے کوئی رحمت چکھاتا ہے، اللہ رحمت کر کے تکلیف دور کر دیتا ہے، تو اچانک ان میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں، تاکہ جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس کی ناشکری کریں، سو یہ فائدہ اٹھا لیں۔ ان سے کہیں کہ تم فائدہ اٹھا لو، جلد ہی تمہیں پتہ چل جائے گا۔ جو ناشکریاں کرنی کر لو، اللہ کی احسان فراموشی جو کرنی کر لو، اور دنیا کے اندر جو مال و متاع ملا ہے اس سے فائدہ اٹھا لو، جلدی تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ تم کتنی غلط راہ پر تھے۔ اللہ اکبر۔ یا ہم نے ان پر کوئی دلیل نازل کی ہے کہ وہ بول کر وہ چیزیں بتاتی ہیں جنہیں وہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اللہ ذوالجلال والاکرام نے کوئی ایسی دلیل اتاری ہے ان کے شرک پر، یہی بتا دیں، اور وہ دلیل ان کو بول کر بتاتی ہو کہ فلاں فلاں چیز کو اللہ کا شریک بنا لو، ایسا بالکل نہیں ہے۔ لہٰذا جب اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کے متعلق نہ کوئی دلیل نازل کی ہے، نہ ان کے پاس اس حوالے سے کوئی جو ہے نا اللہ کی طرف سے اترنے والی کوئی دلیل، نہ کوئی اپنے موقف کی مضبوطی کے لیے کوئی بات، تو پھر وہ اللہ کا شریک کسی کو کیوں بناتے ہیں؟ اور جب ہم لوگوں کو کوئی رحمت چکھاتے ہیں تو وہ اس پر بڑے خوش ہوتے ہیں، فائدہ مل جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشی مل جائے، بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا تو اچانک وہ نا امید ہو جاتے ہیں۔ اپنے کرتوتوں، اپنے گناہوں کی وجہ سے اگر کوئی تکلیف آ گئی تو مایوسی، نا امیدی پھیلانا شروع کر دیتے ہیں اور نا امیدی کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے؟ بے شک اس میں ایمان لانے والے لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ بس آپ قرابت والوں کو ان کا حق دو، مسکین کو بھی، مسافر کو بھی، ان لوگوں کو جن کا حق بنتا ہے تمہارے مال میں، ان کو ان کا حق دو۔ مال تمہارا ہے لیکن حق ان کا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے امیروں کے مالوں کے اندر ان مستحق لوگوں کا حق رکھا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی رضا ملے، اللہ کا دیدار نصیب ہو، ان کے لیے چیز بہت بہتر ہے، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ ہم سب کو انہیں میں شامل فرما لے۔ اور جو کوئی سودی قرض تم اس لیے دیتے ہو کہ لوگوں کے اموال میں بڑھ جائے، تو وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا۔ سودی کاروبار کیے جاتے، سودی معاملات ہوتے، آج کل بھی ہوتے ہیں، لوگ کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ مال میں اضافہ ہو، مال بڑھ جائے۔ لوگوں کو سود اس لیے دیتے ہو کہ وہ لوگوں کے مالوں میں بڑھ جائے، تو وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا، اللہ اس کو کبھی بڑھنے نہیں دے گا، بلکہ ہم پیچھے سورۃ البقرہ میں پڑھ آئے ہیں، اللہ اس کو مٹا دیتا ہے۔ اور جو کچھ تم زکوٰۃ دیتے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، تو یاد رکھو یہی لوگ ہیں جن کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر دیا جائے گا۔ ان کے مال بڑھنے والے ہیں۔ زکوٰۃ، صدقات، عطیات، ان کو اللہ بڑھاتا ہے، لیکن کس کی بڑھاتا ہے؟ جو زکوٰۃ صدقہ اس لیے دیتا ہے کہ میرے اس عمل کی وجہ سے میرا اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہی ہے جس نے تمہیں رزق دیا، پھر وہی ہے جو تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہی ہے جو تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے شرکاء میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہے جو ان سارے کاموں میں سے کوئی ایک چیز بھی کر سکے؟ تمہیں پیدا کر سکے، تمہیں رزق دے سکے، تمہیں مار سکے، تمہیں زندہ کر سکے؟ نہیں نا۔ تو سنو پھر، پاک ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور بہت بلند و بالا ہے اس سے جو یہ لوگ شرک کر رہے ہیں۔ شرک سے اللہ پاک ہے، مبرہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو پسند ہی نہیں کرتا۔
بر و بحر خوشی اور سمندر میں فساد ظاہر ہو گیا، اس وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا، لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے جو آگے بھیجا ہے، جو کمائیاں کی ہیں، گناہ، بغاوتیں، اللہ کی نافرمانیاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدوں کو توڑنا، یہ جتنے لوگوں کے گناہ اور کرتوت ہیں، انسانیت پر ظلم، انسانوں کی حق تلفیاں، اس وجہ سے بر و بحر کے اندر فساد برپا ہو چکا ہے۔ اور وہ فساد کئی طرح کا ہے، تباہی، بدحالی، سیلاب، زلزلے، بیماریاں، بہت کچھ۔ اللہ اکبر، تاکہ وہ انہیں اس کا مزہ چکھائے جو انہوں نے کیا ہے، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ جب سزا ملے گی ممکن ہے باز آ جائیں۔ یہ بر و بحر کے اندر فساد اور یہ ساری کی ساری خرابیاں، ان کا مقصد کیا ہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام لوگوں کو ان کے گناہوں کی سزا دیتا ہے، شاید کہ لوگ گناہوں سے باز آ جائیں۔ فرما دیجئے زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے، ان کے اکثر مشرک تھے۔ پھر شرک کرنے والوں سے اللہ اپنی زمین کو پاک کر دیتا ہے۔ بس اپنا چہرہ سیدھے دین کی طرف سیدھا رکھیے، جو اللہ کی طرف سے دین آیا ہے، بالکل صحیح سیدھا قیم دین، آپ بس اس کے لیے اپنا چہرہ سیدھا کر لیجئے، قبل اس کے کہ وہ دن آئے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے کسی بھی صورت ٹلنے والا نہیں ہوگا۔ جب اللہ کی طرف سے اس کا فیصلہ آ جائے گا نا، پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے ٹال نہیں سکے گی۔ اس دن سارے لوگ جدا جدا ہو جائیں گے۔ جس نے کفر کیا تو اس کے کفر کا وبال اسی پر پڑے گا، اور جس نے نیک عمل کیے، بس ان لوگوں نے اپنے لیے ہی بہترین سامان تیار کیا۔ یہ اپنے لیے اچھا کر رہے ہیں، اپنے لیے اچھے بچھونے تیار کروا رہے ہیں، تاکہ ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ اپنے فضل سے بہترین ثواب، بدلہ، اجر عطا فرمائے۔ بے شک وہ اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ اور اس اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ ہواؤں کو خوشخبری دینے والیاں بنا کر بھیجتا ہے، تاکہ تمہیں اپنی رحمت کا کچھ مزہ چکھائے، اپنی کچھ رحمت تمہیں پہنچائے۔ ہوا چلتی ہے، رحمت کی بارش سے پہلے پہلے ایک عجیب کیفیت بن جاتی، سخت گرمی کا موسم ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلی، سبحان اللہ، اور لوگوں کے چہروں پر خوشیاں آ گئیں۔ پھر اس کے بعد رحمت کی بارش ہو گئی، تو یہ منظر بنانے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ اور تاکہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں، اور تاکہ تم اس کا کچھ فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ کشتیاں سمندروں میں چلتی ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ بندہ جاتا ہے، اور کتنی وزنی چیزیں ان کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی ہیں۔ آج کے اس ترقی یافتہ دور کے اندر بھی اس چیز سے انکار نہیں ہے، بڑے بڑے جہاز ہیں، اور بلکہ یہ سمجھا جاتا ہے جس کی پانیوں پر حکومت ہے نا، اسی کی اصل حکومت ہے۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ سے پہلے کئی رسول ان کی قوم کی طرف بھیجے، تو وہ ان کے پاس واضح دلیلیں لے کر آئے، لیکن جب انہوں نے نہ مانا تو ہم نے پھر مجرم لوگوں سے انتقام لیا، اور مومنوں کی مدد کرنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ مومنوں کی مدد کی، مجرموں سے انتقام لیا۔ اللہ وہ ذات ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ ہوائیں کیا کرتی ہیں؟ بادلوں کو ابھارتی ہیں، بادلوں کو اٹھاتی۔ کیا اللہ نے نظام بنا رکھا ہے؟ بادل ہیں، ان بادلوں کو ابھارنے کا، اٹھانے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو بنا دیا۔ واہ، ہمارے رب سبحانہ و تعالیٰ کی کیا خوبصورت کاریگری ہے۔ پھر وہ اسے آسمان میں پھیلا دیتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ وہ بادل جو ہیں، ان بادلوں کو اللہ آسمان میں پھیلا دیتا ہے، پھر وہ اللہ ذوالجلال والاکرام انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ ایک بدلی ادھر نظر آ رہی، دوسری بدلی ادھر نظر آ رہی ہے، ایک جگہ پر بارش ہو رہی ہوتی ہے، دوسری جگہ بالکل خشک ہوتی ہے، بلکہ بہت دفعہ ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے، ایک ہی سڑک ہے، ایک طرف بارش ہو رہی ہے، دوسری طرف بارش نہیں ہو رہی۔ یہ سب کرنے والا کون ہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام۔ بس اے انسان، تو بارش کو دیکھتا ہے کہ اس کے درمیان میں سے نکل رہی ہے، ان بدلیوں کے درمیان میں سے وہ بارش نکل رہی ہے۔ سوراخ تلاش کر کے دکھاؤ، کوئی اور چیز دیکھو، تمہیں کچھ نظر نہیں آئے گا۔ یہ سب اللہ ذوالجلال والاکرام کی کاریگری ہے۔ پھر جب وہ اسے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے برسا دیتا ہے، تو اچانک وہ سارے خوش ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں۔ اتنے دن سے گرمی تھی، اب جناب بڑا سہانا موسم بن گیا ہے۔ یہ سہانا موسم بنانے والا اللہ ہے، اور وہی تمہیں دعوت دے رہا، اس اللہ کی عبادت میں آ جاؤ، اس اللہ کی طرف آ جاؤ۔ حالانکہ بے شک وہ اس سے پہلے کہ ان پر برسائی جائے اس سے بالکل نا امید ہو چکے تھے، پہلے نا امید ہو چکے تھے۔ بے انتہا گرمی ہے،
اور گرمی کی وجہ سے جان نکل رہی ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات اللہ کی مخلوق مرنا شروع ہو جاتی ہے، لوگ نا امید ہو جاتے ہیں کہ بارش نہیں ہو رہی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے پہلے وہ نا امید تھے، اللہ نے بارش برسا کر ان کو خوشیاں عطا کر دی۔ بس دیکھو اللہ کی رحمت کے نشانات کی طرف کہ وہ کس طرح زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے۔ بے شک وہ اللہ ہی مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے، اور وہی ہر چیز پر ہمیشہ سے پوری طرح قادر ہے۔ اور البتہ اگر ہم ہوا بھیجیں، ایسی ہوا کہ وہ اس کھیتی کو زرد پڑتی ہوئی دیکھیں، یعنی ایسی ہوا اللہ تعالیٰ چلائے جس میں لوگوں کے لیے رحمت نہ ہو بلکہ زحمت ہو، بلکہ لوگوں کے لیے اس میں عذاب ہو، تو وہ اس کھیتی کو زرد پڑی ہوئی دیکھیں تو یقیناً اس کے بعد ناشکری کرنے لگے۔ یعنی ایسے ہی اللہ کی طرف سے ہوا چلے سخت سرد یا گرم کہ جس سے ان کے کھیت زرد پڑ جائیں اور اللہ کی طرف سے نعمت ان سے چھن جائے تو وہ ناشکری کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کیا ہم ہی رہ گئے تھے، ہمارے اوپر ہی عذاب آنا تھا، اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ انسانوں کی حالت و کیفیت ہے، نعمتیں ملتی رہیں بڑے خوش ہیں، اگر کبھی آزمائش آ جائے تو ناشکریاں شروع کر دیتے ہیں۔ بس بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، اور نہ ہی آپ بہرے کو اپنی آواز سنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا مردوں کو بھی نہیں آپ سنا سکتے، بہرے کو بھی اپنی آواز نہیں آپ سنا سکتے۔ جب مردوں کو اللہ کے نبی نہیں سنا سکتے تو دنیا میں کوئی اور کیسے سنا سکتا ہے؟ بہرے کو آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے جب وہ پیٹ پھیر کر پلٹ جائے، جس نے منہ موڑ کر مڑ نہیں ہے وہ تو مردوں کی طرح ہے، اس بیچارے نے آپ کی بات سننی کیا ہے، جس نے سننی نہیں اس نے ماننی کیا ہے۔ اور نہ ہی آپ کبھی اندھوں کو ان کی گمراہی سے راہ پر لانے والے ہیں۔ ایک اندھا ہو چکا ہے، آنکھیں بند کر لی ہیں، وہ گمراہ ہوا پڑا ہے، اس نے سیدھی راہ پر آنا ہی نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھی رہنمائی نہیں کر سکتے۔ یقیناً آپ تو اسی کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتا ہے اور وہ فرما بردار ہے۔ جو لوگ ہماری آیات پر ایمان رکھیں، فرما برداری کریں، آپ ان کو سنائیں گے۔ جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایمان لا کر فرما برداری کی، اللہ کے کلام کو سنا اور دن بدن ایمان میں بڑھتے ہی چلے گئے۔ اللہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا کمزوری سے، بالکل کمزور ناتواں بچہ دنیا میں آتا ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے کمزوری کے بعد قوت عطا کی، پھر قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دے دیا۔ اللہ اکبر، یہ پوری انسانی زندگی کی اللہ نے چند جملوں میں تصویر کشی فرما دی۔ انسان دنیا میں آتا بالکل کمزور، پھر آہستہ آہستہ پلتا ہے، بڑھتا ہے، بچپنا، لڑکپن، پھر جوانی، قوتیں ساری کی ساری عروج پر، پھر اس کے بعد ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے بڑھاپے کی طرف، کمزوری کی طرف۔ یہ ہے انسان کی حقیقت۔ اللہ نے فرمایا اللہ جو چاہتا ہے سو پیدا کرتا ہے، اور وہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی، دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ کے اختیارات، ساتھ ساتھ قیامت، یہ ہے اس سورہ مبارکہ کا حسن۔ اور اس دن کہ جس دن قیامت قائم ہوگی، مجرم لوگ قسمیں کھائیں گے کہ وہ ایک گھڑی کے سوا نہیں ٹھہرے، ہم تو دنیا میں بس ایک گھڑی ٹھہرے ہیں، تھوڑا سا وقت ٹھہرے، قسمیں اٹھا کر یہ کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح وہ دنیا کے اندر بھی بہکائے جاتے تھے، اسی طرح جس طرح آج آخرت میں آ کر بہک گئے ہیں، اور دنیا کی زندگی بڑی معمولی سی محسوس ہو رہی ہے، دنیا کے اندر بھی ایسے ہی بہک جایا کرتے تھے۔ اور وہ لوگ جنہیں علم اور ایمان دیا گیا کہیں گے بلا شبہ یقیناً تم اللہ کی کتاب میں اٹھائے جانے کے دن تک ٹھہرے رہے، سو یہ اٹھائے جانے کا دن ہے، اور لیکن تم نہیں جانتے تھے، تم ماننے کے لیے تیار ہی تھے۔ لو آ گیا ہے دوبارہ اٹھنے کا دن، اور آج اٹھ کے اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں، اور آج اٹھائے جانے کے دن تک تم ٹھہرے رہے ہو۔ اب اس ٹھہرنے سے مراد دو چیزیں ہو گئی، ایک ہے دنیا کا ٹھہرنا، ایک ہے قبر کا ٹھہرنا، تو یہ دونوں ہی مراد ہیں۔ دوسری آیت سے پتہ چل رہا ہے اس سے مراد اٹھائے جانے تک کا وقت، یعنی مرنے سے لے کر اٹھائے جانے تک کا وقت ہے، اور وہ ان کو ایک خواب معلوم ہوگا، تھوڑا سا وقت معلوم ہوگا۔ اللہ نے فرمایا تو اس دن ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا ان کا عذر کرنا فائدہ نہیں دے گا، اور نہ ہی ان کا معافیاں مانگنا اس کا انہیں کو موقع دیا جائے گا کہ چلو معافی مانگ لو، سوری کر لو، معذرت کر لو۔ نہیں، نہ معذرت کام دے گی، اور نہ ہی انہیں اس بات کا موقع دیا جائے گا کہ وہ معافی مانگ لیں۔ اور البتہ تحقیق ہم نے اس قرآن پاک میں ہر قسم کی مثالیں بیان کر کے لوگوں کے لیے وضاحتیں کر دی ہیں، طرح طرح کے انداز اختیار کر کے، طرح طرح کی باتیں کر کے،
اور البتہ اگر آپ ان کے پاس کسی بھی قسم کی کوئی نشانی اور معجزہ لے آئیں تو یقیناً پھر بھی کافر لوگ یہی کہیں گے کہ تم تو جھوٹے ہی ہو، تم تو باطل پر چلنے والے ہو۔ معاذ اللہ، کافروں نے ماننا ہی نہیں ہے، جیسا بھی معجزہ جیسی بھی نشانی آپ ان کو دکھا دیں انہوں نے بس یہی کہنا یہ تو نہیں باطل ہے، یہ تو معاذ اللہ جھوٹ ہے۔ یوں اللہ ذوالجلال والاکرام ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے جو علم نہیں رکھتے، یہ بے علم ہے، جاہل ہیں، آپ ان کے مقابلے میں صبر کیجئے، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے اور وہ لوگ آپ کو کسی صورت ہلکا نہ کر دیں جو یقین نہیں رکھتے۔ بے ایمان اور بے یقین لوگ، ان کی باتوں سے آپ نے پریشان ہو کر اپنے آپ کو ہلکا نہیں کرنا، پریشان نہیں ہونا، آپ نے سیدھی راہ سے ہٹنا نہیں ہے۔ یہ ہے اللہ ذوالجلال والاکرام کا پیغام سورہ الروم میں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شروع کر رہے ہیں اگلی سورت، سورہ لقمان۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے سورہ لقمان میں سیدنا لقمان علیہ السلام کے واقعہ کو ذکر کیا ہے، کیونکہ صورتیں آپس میں ملی جلی ہیں۔ سورہ الروم ہے، پھر سورہ لقمان ہے۔ سورہ لقمان میں بھی تقریباً اسی طرح کے موضوعات ہیں، ملتے جلتے۔ آئیے پڑھتے ہیں سورہ لقمان کو۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ کمال حکمت والی کتاب کی آیات ہیں، نیکی کرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہیں۔ کون ہے نیکی کرنے والے؟ وہ جو نماز قائم کرتے، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین بھی وہی رکھتے ہیں۔ ان لوگوں کا آخرت پر بھی یقین ہے، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اچھے اچھے کام کرتے ہیں، یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے سراسر ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ ہم سب کو بھی انہیں خوش نصیبوں میں شامل فرما لے۔ اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو غافل کرنے والی بات خریدتے ہیں، ٹھیک ہے نا، غفلت دلانے والی باتیں، تاکہ جانے بغیر اللہ کے راستے سے گمراہ کریں اور اسے مذاق بنائیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اور جب اس پر ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی، یعنی ایسے شخص کے سامنے کہ جو دنیا کے لہو و لعب میں پڑا ہوا ہے، گانا بجانے میں، اللہ کے دین سے غافل کرنے والی چیزوں میں، دنیا کے کاروبار کے اندر اور اس قسم کی چیزوں کے اندر اپنا وقت برباد کر رہا ہے، جب اس کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیتا ہے، گویا کہ اس نے وہ سنی ہی نہیں، گویا اس کے دونوں کانوں میں بوجھ ہے، لہٰذا اسے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ اچھے لوگوں کی اوصاف اور ان کے حسن انجام کے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام نے اب ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو لوگ شیطانی کاموں کے اندر مصروف رہتے ہیں، لہو الحدیث، غافل کرنے والی بات، بلکہ اس کو حاصل کرتے ہیں، خریدتے ہیں۔ اور اہل علم نے ذکر کیا ہے غافل کرنے والی باتوں سے مراد دل کو غافل کرنے والی چیزیں ہیں، اور اس میں ہر حرام کلام، ہر حرام باطل چیز اور ایسے اقوال کہ جو بندے کو کفر، فسق اور معصیت کی رغبت دلاتے ہیں، وہ سارے اس کے اندر شامل ہیں۔ حق سے دور کرنے والے، اور اسی طرح سے غیبت، چغلی، جھوٹ، گالی گلوچ، گانا بجانا، شیطان کے باجے، غافل کر دینے والی داستانیں، افسانے کہ جن کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت میں، یہ ساری کی ساری چیزیں لہو الحدیث کے اندر شامل ہیں۔ لہٰذا اس قسم کی چیزوں سے بچنا ہر صورت ضروری ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں، قسم کھا کر فرمایا کرتے تھے کہ اس لہو الحدیث سے مراد غنا یعنی گانا ہے جو بندے کو غافل کر دیتا ہے۔ اب جو لوگ گانے بجانے میں اور فحاشی میں، عریانی میں، رقص، ڈانس، فلمیں، ان گندگیوں اور غلاظتوں میں پڑ جاتے ہیں، پھر ان پر اللہ کا قرآن کبھی اثر نہیں کیا کرتا۔ لہٰذا ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی اللہ نے کہا خوشخبری سنا دو۔ اللہ ایسے بری انجام سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ایک عمل کیے، ان کے لیے نعمتوں بھری جنتیں ہیں، ان جنتوں میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے سچا اور وہ اللہ ہی ہمیشہ سے پوری طرح غالب اور تمام تر حکمتوں کا مالک ہے۔ اسی اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے، تم خود اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھتے ہو، اور اس اللہ نے زمین میں پہاڑ رکھ دیے، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں لے کر ہلتی رہے اور اس میں زلزلہ بپا ہو اور وہ حرکت کرتی رہے، لہٰذا اللہ نے پہاڑوں کو میخیں بنا کر گاڑ دیا اور زمین ان کی وجہ سے بالکل سکون میں، جب اللہ چاہتا ہے ان پہاڑوں میں ہی زلزلہ اللہ تعالیٰ لے آتا ہے، اللہ اکبر، اور اس میں ہر طرح کے جانور پھیلا دیے، اور اسی اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس میں ہر طرح کی عمدہ قسم کی کھیتیاں اگا دی۔ سبحان اللہ، آسمان سے پانی اترتا ہے، زمین مٹی میں سے
کیسے کیسے پھول، کیسے کیسے پھل، ان کی خوشبوئیں، ان کے رنگ، ان کی نفاستیں، واہ سبحان اللہ، وہ اللہ ذوالجلال والاکرام ہی ہے جو یہ سب کر سکتا ہے۔ سنیے اب اللہ کی بات، اللہ نے فرمایا اللہ کی مخلوق ہے، ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی مخلوق ہے، آسمان زمین ان کے درمیان یہ پہاڑ یہ سب کچھ۔ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، تم جنہوں نے اللہ کے علاوہ اوروں کو اللہ کا شریک بنا رکھا ہے، دکھاؤ مجھے اس اللہ کے علاوہ کسی نے کچھ پیدا کیا ہو۔ یہ اللہ کا چیلنج ہے اور اللہ کی کمال بات ہے یہ کہ ان لوگوں نے جو اس کے سوائے کیا پیدا کیا ہے، بلکہ ظالم لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ یہ ظالم لوگ جو شرک کرتے ہیں کھلی گمراہی میں ہیں۔ سب سے بڑا ظلم شرک ہی ہے، جیسا کہ اگلی آیات میں آ بھی رہا ہے۔ تو یہ پھر بھی شرک کرتے ہیں، ان کی عقلیں اتنا بھی کام نہیں کرتی۔ اور البتہ تحقیق ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، حکمت دانائی۔ لقمان ان کے بارے میں تفاسیر میں بہت کچھ موجود ہے، لیکن بات وہی ہے کہ ان کے متعلق اللہ تعالی نے قرآن پاک میں جو کچھ بیان کر دیا ہے بس اسی پر اکتفا کرنا چاہیے۔ لمبی چوڑی باتیں، وہ کیا تھے، کون تھے، وہ نبی تھے، حکیم تھے، کیا تھا، ان باتوں میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے وہ ایسا دانا اور حکیم آدمی تھا کہ اس کی حکمت بھری باتیں عربوں کے اندر اور اس معاشرے کے اندر زبان زد عام تھی، جیسے آج کل بھی ان کی باتیں عام طور پر بیان کی جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے لقمان کو حکمت دی، اور دینے کا مقصد کیا تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو شکر کرتا ہے بس یقیناً اس کے شکر کرنے کا فائدہ اسی کو ہوتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے بس بے شک اللہ تعالیٰ بہت بے پرواہ ہے، بہت زیادہ تعریفوں والا ہے، اس کو کسی کی ناشکری کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اور جب لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا اور وہ اسے نصیحت کر رہے تھے، فرماتے ہوئے کہا اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، یقیناً شرک ہی سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ اکبر، یہ سب سے پہلی نصیحت ہے جناب لقمان کی اپنے بیٹے کے نام۔ اس کے بعد اس پورے رکوع میں اپنے بیٹے کے نام ان کی نصیحتیں ذکر کی گئی۔ تو سب سے پہلی دانائی اور حکمت پر مشتمل بات کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی اور یہ بتا دیا روئے زمین پر سب سے بڑا ظلم اگر کوئی ہے تو وہ شرک ہے۔ اللہ نے فرمایا اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید کی کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اس کے بعد وجوہات ہیں۔ اللہ عز و جل نے لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو وصیت ذکر فرمائی، جس میں انہوں نے اسے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کی تاکید فرمائی۔ تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے انسان کو ماں باپ کا حق ادا کرنے کی وصیت فرما دی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاکیدی حکم آ گیا۔ سبحان اللہ، جب کوئی اللہ تعالیٰ کے بارے میں خیال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا خیال کرتا ہے۔ لقمان نے اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کا حق یاد دلایا، اللہ نے ہر انسان کو ماں باپ کا حق یاد دلا دیا۔ سبحان اللہ۔ اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری کی حالت میں اسے اٹھا ہی رکھا۔ ماں اٹھائے پھرتی ہے، جب حمل کی صورت پیدا ہوتی ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ ماں کی کمزوریاں اور جسمانی کیفیات بدلتی رہتی ہیں، کمزوریاں بڑھتی رہتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سال میں ہے، یعنی حمل کی مدت، پھر اس کے بعد 2 سال دودھ پلانا اللہ کی قدرتیں ہیں۔ حکم یہ ہوا کہ میرا شکر کر اے انسان، میرا شکر کر اور اپنے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کر، میری طرف ہی سب نے لوٹ کر آنا ہے۔ اور اگر وہ دونوں یعنی ماں باپ تجھے زور دیں، مجبور کریں کہ تو میرے ساتھ اس چیز کو شریک بنا جس کا تیرے پاس کچھ علم نہیں، تو تو نے ان دونوں کی بات نہیں ماننی۔ البتہ دنیا کے معاملے میں نیکی کے ساتھ ان کے ساتھ رہنا ہے، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا ہے، ان کا ساتھ بہترین انداز میں نبھانا ہے، اور اس شخص کے راستے پر چل جو میری طرف رجوع کرتا ہے، یعنی اللہ ذوالجلال والاکرام کی راہ پر چل، اللہ کے دین پر چل، اللہ کی طرف سے آنے والے پیغام پر چل۔ جو اللہ کی راہ پر چلتا ہے، جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، وہ اللہ کے نبی ہیں، لہٰذا اللہ کے نبی کے نقش قدم پر چل۔ پھر میری طرف ہی تم سب کو پلٹنا ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم دنیا کے اندر کیا کچھ کیا کرتے تھے۔ دوبارہ پھر لقمان علیہ السلام کی وصیت کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ فرمایا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹا، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل،
بے شک کوئی چیز اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگی، اتنے سے وزن کی بھی ہوگی، بس وہ کسی چٹان کے نیچے ہو یا آسمان میں ہو یا زمین میں ہو، اللہ اس کو بھی لے آئے گا۔ ذرہ برابر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز اللہ سے چھپی نہیں رہے گی۔ لہٰذا تو بڑے احتیاط سے چل، دھیان سے چل، ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھا، بولنا ہے دھیان سے، کرنا ہے تو دھیان سے، کیونکہ اللہ سے کسی کا ذرہ برابر عمل بھی چھپا نہیں رہے گا۔ بے شک اللہ ذوالجلال والاکرام بڑا ہی باریک بین، پوری طرح خبر رکھنے والا ہے۔ اے میرے پیارے بیٹے، نماز قائم کر، نیکی کا حکم دے، برائی سے منع کر، اور اس راہ میں تجھ پر جو مصیبتیں آئیں ان پر صبر کر۔ جب تو نیکی کا حکم دے گا، برائی سے منع کرے گا، تجھے تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی، ان تکلیفوں پر تو نے صبر کرنا ہے۔ بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے، یہ سارے کام کرنے یا یہ صبر کرنا یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اور لوگوں کے لیے اپنا رخسار ٹیڑھا نہ کر، منہ نہ پھلا، اپنے گالوں کو نہیں پھلانا تو نے، بلکہ ان کے لیے نرمی اختیار کرنی ہے۔ اور زمین کے اوپر اکڑ کر نہ چل، زمین پر اکڑ کر نہیں چلنا۔ بے شک اللہ ذوالجلال والاکرام کسی اکڑنے والے، فخر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا۔ یہ چیزیں انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں، اللہ کی محبت سے دور کر دیتی ہیں، لہٰذا ایسا کام تو نہیں کرنا۔ اور اپنی چال میں میانہ روی رکھ، نہ بہت تیز چلنا ہے نہ بہت آہستہ آہستہ چلنا ہے، بلکہ پورے اعتدال سے، وقار سے چلنا ہے۔ اور اپنی آواز پست رکھ، جہاں اونچی کرنی پڑے کر لے، جہاں پست رکھنی پست رکھ، لیکن عام معمول کے مطابق اپنی آواز کو کچھ پست اور نیچا ہی رکھ۔ بے شک سب آوازوں سے بری یقیناً گدھے کی آواز ہے، وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، اونچی آواز سے بولتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ سب سے زیادہ بری آواز شمار ہوتی ہے۔ تو یہ تھی سیدنا لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں اپنے لخت جگر کے نام۔ ان کو بنیادی عقائد کی وصیت کی، ان کو جناب زندگی گزارنے کی وصیت کی، اللہ ذوالجلال والاکرام کا ڈر اور خوف اپنے دل کے اندر رکھنے کی وصیت کی۔ یہ ساری کی ساری باتیں، ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ لقمان علیہ السلام کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے کس قدر دانائی اور حکمت سے نوازا تھا۔ اللہ تعالی نے فرمایا، کیا تم لوگوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب تمہاری خاطر مسخر کر دیا ہے، اور تم پر اپنی کھلی اور چھپی تمام نعمتیں پوری کر دیں۔ اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کے بارے میں بغیر کسی علم اور بغیر کسی ہدایت اور بغیر کسی روشن کتاب کے جھگڑا کرتا ہے۔ اتنے بڑے بڑے دلائل کائنات میں موجود، پھر بھی لوگ بغیر دلیل، بغیر علم، بغیر کسی واضح بات کے، بغیر کسی روشن دلیل کے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ اللہ ہے، نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ فلاں فلاں شریک ہے، پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں، ایک نہیں اللہ، کئی اللہ ہے، معاذ اللہ، کسی نے بالکل انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب ان سے کہا جاتا ہے اس پر چلو جو اللہ نے نازل کیا، تو یہ کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اس پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ اللہ نے فرمایا، کیا اگرچہ شیطان ان سب کو بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کی طرف بلا رہا ہو، تب بھی اپنے باپ دادا کے پیچھے چلیں گے، کیونکہ اللہ تو جنت کی طرف بلاتا ہے، اللہ کا رسول تو اللہ کے حکم کے مطابق جنت کی طرف دعوت دیتا ہے۔ شیطان اگرچہ بھڑکتی ہوئی آگ کی عذاب کی طرف بلاتا ہو، کیا پھر بھی یہ ان کے پیچھے چلیں گے؟ اور جو شخص اپنا چہرہ اللہ کے لیے مطیع فرمانبردار کر لے، سیدھا کر لے، اپنے آپ کو، اپنے وجود کو اللہ کے لیے جھکا دے، اور وہ ہو بھی نیک، تو یقیناً اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا، اور تمام کے تمام امور معاملات ان کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے۔ سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں، فیصلے اسی اللہ نے کرنے ہیں۔ اور جو شخص کفر کرے بس یقیناً اس کا کفر آپ کو غمگین نہ کرے۔ پیغمبر جی، جو بندہ کفر کرتا ہے، اتنی اہم باتیں سننے کے باوجود بھی جو کفر کی راہ اختیار کرے، اس کے کفر سے آپ نے غمگین نہیں ہونا، ان سب کو ہماری طرف ہی پلٹنا ہے، پھر ہم انہیں بتائیں گے جو یہ عمل کرتے رہے۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی سینوں کی باتوں تک کو بھی خوب جاننے والا ہے۔ ہم ان کو دنیا میں تھوڑا سا فائدہ دے رہے ہیں، پھر ہم انہیں مجبور کر کے سخت عذاب میں دھکیل دیں گے۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں فائدہ جو اٹھانا ہے اٹھا لیں، کتنا مال لے لیں گے، کتنی دولت لے لیں گے، کیا کچھ کر لیں گے، دنیا کی حد تک یہ نا، آنا تو اللہ کے پاس ہے۔ تو ان کے ایک ایک عمل کا اللہ نے پورا پورا ان کو بدلہ دینا ہے۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، تو یہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ فرما دیجئے پھر تمام تعریفیں بھی تو اللہ ہی کی ہیں نا،
بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک تسلیم نہیں کرتے۔ سب تعریف حالانکہ اسی کی ہے۔ سنو، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں سب اللہ ہی کا ہے، بے شک اللہ ہی بہت بے پرواہ قابل تعریف ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، سب کو اسی کی ضرورت ہے۔ اور اگر بے شک جو بھی زمین میں درخت ہیں، زمین میں روئے زمین پر کہاں کہاں کتنے درخت ہیں، سب درختوں کی قلمیں بنا دی جائیں، اور یہ جتنے سمندر ہیں، اس سارے کے سارے سمندر، بلکہ ان کے ساتھ مزید 7 سمندر اور ملا دیے جائیں اور ان سب کی سیاہی بنا دی جائے، اللہ تعالیٰ کے کلمات پھر بھی ختم ہونے پر نہیں آئیں گے، کلمیں ٹوٹ جائیں گی، سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن ہمارے رب کی باتیں مکمل ہونے پر نہیں آئیں گی۔ سبحان اللہ، وہ ہے اللہ ذوالجلال والاکرام، وحدہ لا شریک، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ واقعی بالکل اللہ پاک ہے، ساری تعریفیں اللہ کی ہیں، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام ہی سب سے بڑا ہے۔ بے شک اللہ تعالی ہی سب پر غالب، تمام تر حکمتوں کا مالک ہے۔ سنو، تم سب کا پیدا کیا جانا اور تم سب کا دوبارہ اٹھانا اللہ تعالیٰ کے لیے صرف ایک جان کی طرح ہے۔ یہ نہ سمجھو اربوں خربوں انسان ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو کیسے دوبارہ اٹھائے گا؟ دیکھو، ان سب کا پیدا کرنا، اربوں خربوں انسانوں کا پیدا کرنا ایک انسان کی طرح اللہ کے لیے، ان سب کو دوبارہ اٹھانا اللہ کے لیے ایک جان کی طرح ہے، کوئی مشکل نہیں اللہ کے لیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہی اللہ ہے جس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے۔ ہر چیز ایک وقت مقرر تک چل رہی ہے، ایک نظام ہے، یہ بغیر چلانے والے کے نہیں چل رہا۔ یہ رات آ رہی ہے، یہ دن آ رہا ہے، یہ سورج نکل رہا ہے، یہ چاند نکل رہا ہے، ستارے نکل رہے ہیں، یہ تغیر ہو رہا ہے کائنات میں، یہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور ایک وقت مقرر تک یہ نظام چل رہا ہے۔ اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ہر اس عمل سے باخبر ہے جو تم کر رہے ہو۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے۔ سنو، یہ سب کچھ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اور بے شک اس اللہ کو چھوڑ کر جن جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہے، جھوٹ ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر جس کو بھی پکاریں، نبی کو، علی کو، ولی کو، زندہ کو، فرشتے کو، جن کو، انسان کو، کسی بھی مخلوق کو، وہ سب کا سب ان کا پکارا جانا باطل ہے۔ اللہ 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 ہی حق ہے، اور بے شک اللہ ذوالجلال والاکرام وہی سب سے بلند و بالا اور سب سے بڑا ہے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بے شک کشتیاں سمندر میں اللہ کی رحمت اور نعمت سے چلتی ہیں تاکہ وہ اللہ تمہیں اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں دکھائے۔ سمندروں کے اندر چلنے والی کشتیاں اور بڑے بڑے جہاز پانی کے اوپر چل رہے ہیں، سبحان اللہ، اور ہوا کے ذریعے اللہ ان کو چلاتا ہے۔ کیسی اللہ کی قدرت ہے! اللہ تمہیں اپنی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دکھاتا ہے۔ بے شک اس میں ہر صبر کرنے والے شکر گزار کے لیے بہت سی نشانیاں موجود ہیں۔ اور جب انہیں سائبانوں جیسی کوئی موج ڈھانپ لیتی ہے، سمندر میں چل رہے ہیں، سائبانوں جیسی موجیں آئیں، موج نے ڈھانپ لیا تو اب اللہ ہی کو پکارتے ہیں، اس حال میں کہ دین کو اس کے لیے خالص کرنے والے ہوتے ہیں۔ بس اللہ کا دین خالص، اب اللہ ہی کو پکارو، اس موقع پر بس اللہ ہی کام آ سکتا ہے۔ پھر جب اللہ ذوالجلال والاکرام انہیں بچا کر خشکی کی طرف لے آتا ہے تو ان میں سے کچھ ہی ہیں جو سیدھی راہ پر قائم رہنے والے ہیں اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے، مگر ہر وہ شخص جو نہایت عہد توڑنے والا اور بے حد ناشکرا ہوتا ہے۔ یعنی جب آ گئے خشکی کے اندر، اب سمجھتے ہم امن میں ہیں، اب ان میں سے کچھ لوگ ہی ہوتے ہیں جو اپنے وعدے پر قائم رہتے ہیں، جیسے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو جہل کا بیٹا، وہ اپنے وعدے پر قائم رہے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، مگر اکثر لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ ناشکری، نافرمانی۔ اللہ نے بتا دیا عہد توڑنے والا ناشکری کرتا ہے اور ناشکرا ہی اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتا ہے۔ اے انسانوں اپنے رب سے ڈرو، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو۔ مختلف قسم کے دلائل اللہ نے اپنی توحید پر بیان کرنے کے بعد اب آخر میں پھر اللہ تعالیٰ نے
عقیدہ آخرت کو ذکر کیا ہے اور بڑی رغبت دلائی، بڑا خوف دلایا۔ اے انسانوں، اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا ڈر بھی اپنے دلوں میں رکھو جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا۔ باپ نے اپنے کیے کا جواب دینا ہے، بیٹے نے اپنے کیے کا جواب دینا ہے۔ باپ نے اپنا حساب دینا، بیٹے نے اپنا حساب دینا ہے۔ کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا، اور نہ ہی کوئی بیٹا ایسا ہوگا جو اپنے باپ کے کسی کام آنے والا ہو۔ بیٹا ہی کہہ دے ابا جان چلے میں آپ کے کام آ جاتا ہوں، ایسا بھی ممکن نہیں ہوگا۔ یقیناً اللہ کا وعدہ سچ ہے، تو کہیں دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور کہیں وہ دغاباز شیطان دھوکے باز اللہ کے بارے میں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ بے شک اللہ اسی کے پاس قیامت کا علم ہے۔ یہ ہے وہ آیت مبارکہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ غیب کی چابیاں 5 ہیں۔ پھر آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی۔ اب اس آیت کے اندر غیب کی 5 چابیاں بتائی جانے لگی ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث موجود ہے۔ اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی طرح جبریل آئے تھے، مشہور حدیث ہے حدیث جبریل۔ اس میں ایک سوال تھا متی الساعہ، قیامت کب ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا تھا المسئول عنہا بأعلم من السائل، جس سے پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا علم ان 5 چیزوں میں سے ہے جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت مبارکہ پڑھی، اور یہ ہے وہ آیت مبارکہ سورہ لقمان کی آخری آیت، آیت نمبر 34۔ فرمایا بے شک اللہ اسی کے پاس قیامت کا علم ہے، اور وہی بارش برساتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹوں میں ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائی کرے گا۔ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، کسی کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے، کسی کو بھی اس کا علم نہیں ہے کب آنا اس نے، کب وقوع پذیر ہونا ہے۔ پھر اللہ ہی ہے جو بارش برساتا ہے، یعنی بارش برساتا ہے، کہاں اتارنی ہے، کب اتارنی ہے، کتنی اتارنی ہے، ان چیزوں کا اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے۔ رحموں میں کیا ہے، بچہ ہے، بچی ہے، صحیح سلامت دنیا میں آئے گا یا درمیان میں گر جائے گا یا معذور ہوگا، چلیں ان چیزوں کا اندازہ تو کسی حد تک آج ترقی یافتہ دور کے اندر بہت سارے ذرائع سے لگایا جا سکتا ہے، لیکن یہ کون جانے یہ آنے والا نیک وقت ہوگا یا بدبخت ہوگا۔ تو رحموں میں جو ہے وہ اللہ ہی کو پتہ ہے۔ کسی جان کو یہ بھی نہیں پتا اس نے کل کیا کمائی کرنی ہے، کیا کمائی کرے گا، کیا نیکیاں کرے گا، کیا دنیا کمائے گا، دین کا کیسا ہوگا، دنیا کا کیسا ہوگا، آخرت کیا بنائے گا، دنیا کیا بنائے، کچھ نہیں پتا۔ اور کسی جان کو یہ تک نہیں پتا کہ اسے زمین کے کس خطے میں موت آئے گی۔ اللہ اکبر، کسی کو یہ بھی نہیں پتا موت کہاں پر آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس حوالے سے اپنی احادیث مبارکہ کے اندر بعض باتوں کو بالکل واضح کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اسے معلوم ہو گیا کہ یہ 5 چیزیں ہیں جو غیب کی چابیاں ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام یہ سب کچھ جانتا ہے۔ کسی کو یہ بھی نہیں پتا اس نے مرنا کہاں پر ہے، کسی کو یہ بھی نہیں پتا اس نے کل کمانا کیا، آنے والے کل اس کے ساتھ کیا پیش آنا ہے۔ تو یہ سب کچھ پتا صرف اللہ ذوالجلال والاکرام کو ہی ہے۔ اس میں یہ بات بھی مد نظر رکھنی چاہیے کہ یہ صرف اللہ ہی کو پتا ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کچھ نہیں پتا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کچھ نہیں پتا ان میں سے۔ آپ کے بارے میں تو بعض لوگوں نے کہہ دیا آنے والے کل جو ہونا ہے وہ ہمارے نبی کو پتا ہے۔ جیسے بدر میں جو لوگ شہید ہوئے تو ان کے متعلق کچھ لڑکیاں دف بجا کر اشعار پڑھ رہی تھیں، تو ایک لڑکی نے کہہ دیا اور ہم میں وہ نبی ہیں جو کل ہونے والی بات کو جانتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح مت کہو اور وہی کہتی جاؤ جو پہلے کہہ رہی تھی، یعنی بات مجھ میں نہیں ہے کہ میں آنے والے کل میں جو ہونے والا ہے وہ جانتا ہوں۔ اس لیے اللہ ذوالجلال والاکرام ہی کے علم میں سب کچھ ہے۔ بے شک اللہ تعالی ہی ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، پوری طرح خبر رکھنے والا ہے۔ سورہ لقمان اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہوئی۔ اگلی سورت ہے سورۃ السجدہ۔ اس میں سجدہ ہے، اس مناسبت سے اس کا نام ہے سورہ السجدہ۔ موضوعات عناوین وہی ہیں سبحان اللہ جو پچھلی صورتوں میں ہم پڑھتے آ رہے ہیں، یہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی صورتیں ہیں، لیکن یہ صورت ایسی ہے کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے پڑھا کرتے، بعض حدیث میں ذکر ہے، اور اسی طرح سے جمعے والے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں اس سورت کو تلاوت کرتے اور دوسری رکعت میں سورہ الدہر،
اور اس سے معلوم ہوتا ہے یہ رات کو پڑھی جانے والی صورت ہے سونے سے پہلے، گویا کہ سونے سے پہلے انسان اپنی ساری آخرت کے حالات، اپنی زندگی، اپنی اوقات سب کچھ یاد کر کے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ تائب ہو کر سوتا ہے کہ پتہ نہیں صبح اٹھنا نصیب بھی ہوگا کہ نہیں۔ یہ ایسی اہمیت کی حامل سورہ مبارکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اس کتاب کا نازل کرنا کہ جس میں کوئی شک نہیں جہانوں کے رب کی طرف سے، یہ قرآن جہانوں کے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے خود گھڑ لیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے کہ معاذ اللہ اس نے یہ کلام یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے، ان کو جواب دے دیجئے بلکہ وہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہی حق ہے، آپ کے رب کی طرف سے آنے والا یہ حق ہے، تاکہ آپ اس کے ذریعے ایسی قوم کو ڈرا دیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ سیدھی راہ پر آ جائیں۔ جب آپ سے پہلے ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں ہے تو جب آپ ان کو ڈرائیں گے خبردار کریں گے تو ممکن ہے یا آپ کے ڈرانے پر سیدھی راہ پر آ جائیں۔ یہ قرآن کی صداقت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف یعنی ایمانیات کی باتیں ان سے آغاز ہوا۔ اب اللہ کا تعارف جانیے۔ فرمایا اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں پورے کی پوری کائنات اس سب کو صرف 6 دنوں میں پیدا کیا۔ پھر وہ اللہ عرش پر مستوی ہوا اپنی شایان شان، اس اللہ کے علاوہ تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی سفارش کرنے والا، اللہ کے علاوہ اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں ہے۔ کیا بس تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وہ اللہ ہی ہے جو آسمان سے زمین کی طرف معاملے کی تدبیر فرماتا ہے، عرش بری سے حکم صادر ہوتا ہے، پوری کائنات کے اندر اس کا پھر نفاذ ہو جاتا ہے، جہاں نفاذ ہونا ہوتا ہے آسمان سے وہ اللہ ہی ان سارے معاملات کی زمین تک تدبیر فرماتا ہے۔ پھر وہ معاملہ اس کی طرف ایسے دن میں اوپر جاتا ہے جس کی مقدار 1000 سال ہے، اس حساب سے جو تم شمار کرتے ہو۔ اس آیت کی تفسیر میں اہل علم کے درمیان بہت سا اختلاف پایا جاتا ہے۔ بہرحال اس کی تفسیر اللہ کے علم کے سپرد کرتے ہوئے خاموشی اختیار کرنا مناسب لگتا ہے۔ بہرحال اہل علم کی تفاسیر میں سے 2 تفسیریں جو یقیناً فائدہ مند ہے۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ جو فیصلہ فرماتا ہے اسے آسمان سے زمین کی طرف نافذ فرماتا ہے، پھر اس کے نافذ ہونے کی خبر اوپر اس کی طرف ایک ایسے دن میں جاتی ہے جس کی مقدار آسمان سے زمین پر اترنے اور پھر اس کی طرف چڑھنے میں دنیا کے 1000 سال کے برابر ہے، کیونکہ آسمان و زمین کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے، چنانچہ اترنے اور اوپر جانے کا فاصلہ 1000 سال ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے یہ پیغام۔ پھر اسی طرح دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کو پیدا کرنے کے وقت سے لے کر آسمان سے اپنی مخلوق اور زمین کے ہر معاملے کی تدبیر کر رہا ہے، اور یہ سلسلہ ان کے فنا ہونے تک جاری رہے گا۔ پھر یہ تمام معاملات اس کی طرف اوپر جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے بارے میں ایک ایسے دن کے اندر فیصلہ فرمائے جس کی مقدار 1000 برس ہے، یعنی قیامت کے دن۔ تو دنیا کا جو نظام چل رہا ہے، آ جا رہا ہے نظام چل رہا ہے، اس سب کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ وہی غائب اور حاضر کو جاننے والا، سب پر غالب اور نہایت رحم کرنے والا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام۔ وہی ہے جس نے ہر چیز کو جو اس نے پیدا کی ہے بڑا ہی خوبصورت بنایا ہے۔ ہر چیز اللہ کی بنائی ہوئی دیکھو کتنی خوبصورت اللہ کی مخلوق۔ اور انسان کی پیدائش تھوڑی سی مٹی سے شروع کی، انسان کی پیدائش تھوڑی سی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے شروع فرمائی، سبحان اللہ، حقیر سی مٹی سے جس میں زندگی کا نام و نشان بھی نہیں تھا، پوری زمین سے ایک مٹھی لے کر اپنے ہاتھوں سے پتلا بنا کر اللہ تعالیٰ نے پہلا انسان پیدا فرما دیا، سبحان اللہ۔ تو یوں پہلے انسان کی ابتدا، اس کی تخلیق کی ابتدا مٹی سے کی، پھر اس کی نسل ایک حقیر پانی کے خلاصے سے بنائی، نطفے سے آگے اس کی نسل کے سلسلہ کے چلنے کا اللہ نے ایک نظام بنا دیا، پھر اسے درست کیا اور اس میں اپنے ایک روح پھونکی اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ اللہ کی اتنی بڑی بڑی نعمتیں، اندازہ کریں پانی سے انسان کا بننا، پھر پورے وجود کا بننا، سر کے بالوں سے پاؤں کے تلووں تک، پھر اس میں کان، آنکھیں، دل، ان سب کا فٹ کیا جانا اور ان سب کا اپنے اپنے انداز میں کام کرنا، یہ اللہ ہی کے کام ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے بہت کم ہو جو تم شکر کرتے ہو۔ اور انہوں نے کہا کیا جب ہم زمین میں گم ہو گئے کیا واقعی ہم ضرور نئی پیدائش میں ہوں گے؟
ہمیں دوبارہ نئے سرے سے اٹھا لیا جائے گا، بلکہ اللہ نے فرمایا وہ تو اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں کہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا تعارف، پھر قیامت کی باتیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے واضح کر دیا جو اللہ اتنا کچھ کر سکتا ہے، پانی سے انسان بنا دے، مٹی سے انسان بنا دیا، اس کی نسل کو کیسے کیسے چلائے، اس اللہ کے لیے انسان کے مرنے کے بعد اس کو دوبارہ اٹھانا اللہ کے لیے کوئی مشکل تو نہیں ہے نا۔ لیکن حقیقت بات ہے لوگ آخرت کے منکر ہیں، اللہ کے منکر ہیں۔ فرما دیجئے تمہیں موت کا فرشتہ قبض کرے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، یعنی اپنے آپ کو محض بدن اور دھڑ سمجھتے ہو کہ خاک میں رل مل کر برابر ہو جاؤ گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ تم اصل میں جان روح ہو جسے فرشتہ لے جاتا ہے، بالکل فنا نہیں ہوتے۔ پھر تم اپنے رب ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور کاش کہ آپ دیکھیں جب مجرم لوگ اپنے رب کے سامنے اپنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے، سر جھکائے کھڑے اللہ کے سامنے، سر نیچے گرے ہوئے ہیں، اور کہیں گے اپنی زبانوں سے اے ہمارے رب، ہم نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور ہم نے سب کچھ اپنے کانوں سے سن لیا، اب ہمیں اللہ واپس بھیج دے، ہم نے ایک عمل کریں گے۔ اللہ اب یقین آ گیا ہے، ہمیں یقین آ گیا، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں، اب ہم نیک عمل کریں گے، ہمیں بھیج کے دیکھ تو صحیح۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے، اور لیکن میری طرف سے بات پکی ہو چکی کہ یقیناً میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے ضرور بھروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رہا، اگر زبردستی دکھا کر سنا کر یوں منوانا ہوتا تو اللہ پہلے کر لیتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ پھر تو غیب کا پر جو ایمان کا معاملہ ہے وہ تو سارا ختم ہی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے یوں لوگوں کو امتحان سے گزار کر کھرے کھوٹے کو الگ الگ کر دیا، جنتیوں جہنمیوں کو الگ الگ کر دیا۔ اللہ نے فرمایا حکم ہوگا پس اب چکھو اس کا عذاب جس کے اندر تمہیں اب داخل کرنا، یعنی جہنم، اس وجہ سے کہ تم نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا، بے شک ہم نے تمہیں بھلا دیا، اور ہمیشگی کا عذاب چکھو اس کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے۔ یعنی دنیا کے اندر تم ہماری ملاقات کو بھلائے بیٹھے تھے، آج ہم نے تمہیں جہنم کی آگ میں پھینک کر بھلا دیا ہے، اور اب اس کے عذاب کا جو مزہ ہے نا وہ ہمیشہ ہمیشہ چکھتے رہو، ابھی اس کا بدلہ ہے جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا ہماری آیات پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب انہیں ان کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدہ کرتے ہوئے گر پڑتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کی آیات پر ایمان لانے والوں کی اب کچھ صفات ذکر ہو رہی ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہماری آیات پر در حقیقت وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب انہیں ان کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدہ کرتے ہوئے گر پڑتے ہیں، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، سجدے میں سر رکھ کے بھی سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یوں اللہ تعالیٰ کی تعریف توصیف حمد و ثنا کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو ڈرتے ہوئے اور طمع کرتے ہوئے پکارتے ہیں، یہ ان کی حالت اور کیفیت ہے کہ ان کے بستر ان کے لیے آرام کی جگہ ہے، لیکن وہ ان پر اپنے پہلوؤں کو ٹکاتے نہیں ہیں، گہری نیندیں سو جائیں اور اللہ کو بھول جائیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ فرمایا ان کے پہلو ان کے بستروں سے جدا رہتے ہیں، اور وہ اٹھ کر اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں لگ جاتے ہیں، راتوں کو عبادت کرتے ہیں، اور اپنے رب کو ڈرتے ہوئے اور طمع کرتے ہوئے پکارتے ہیں، ڈرتے بھی ہیں، دل میں خوف بھی ہے اللہ کا، اللہ سے امیدیں بھی وابستہ ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور کرم کرنے والا ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے، لیکن اللہ کی پکڑ کا ڈر بھی لگتا ہے۔ یہ ہے ایمان، الایمان بین الرجاء والخوف، یہ امید اور خوف کے جو درمیان والی کیفیت نہیں ایمان ہے۔ صوفیوں کی باتیں اللہ معاف فرمائے، گمراہ کن عقائد ہیں، کہتے ہیں اللہ سے ڈر کر عبادت کی تو کیا عبادت کی، طمع میں لالچ میں عبادت کی تو کیا عبادت کی، جہنم کے ڈر میں، جنت کی طمع میں، جنت کے لالچ میں عبادت کی تو کیا عبادت کی، بالکل فضول قسم کی باتیں ہیں ان کی۔ دیکھیں اللہ ذوالجلال والاکرام یہ بتا رہا ہے کہ ان لوگوں کو ڈر بھی ہوتا ہے اور ان لوگوں کو طمع بھی ہوتا ہے، تو ڈر اور طمع رکھتے ہوئے وہ اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو کچھ دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ بس کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا کچھ چھپا کر رکھا گیا ہے، اس عمل کی جزا کے لیے جو وہ کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، ان کے رب نے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، ان کے دلوں کو سکون دینے کے لیے، اور ان کی دنیا کی کاٹی ہوئی ساری تکلیفوں پر ان کو خوش کر دینے کے لیے، ان کے رب نے جو کچھ ان کے لیے چھپا کر رکھا ہوا ہے نا، کسی کو بھی نہیں پتا۔ اللہ
ہم سب کا یہی نصیب بنائے۔ فرمایا اللہ ذو الجلال والاکرام نے کیا پس وہ شخص جو مومن ہے اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو نافرمان ہے؟ کبھی بھی لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ مومن اور فاسق برابر ہو جائیں، نیک اور بد برابر ہو جائیں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ سنو، رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، بس ان کے لیے رہنے کے باغات ہیں، ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں۔ مہمان نوازی ہے اس کی جو وہ عمل کیا کرتے تھے، یا اس کے بدلے میں ان کی مہمان نوازی ہوگی، ہیں ہمیشہ ہمیشہ کی جنتیں، ہمیشہ ہمیشہ کے باغات، اور ان جنتوں میں انہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ ہم سب کا بھی یہی نصیب بنائے۔ اور رہے وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی تو ان کا ٹھکانہ آگ ہی ہے، جب کبھی چاہیں گے اس سے نکلنا تو اس میں لوٹا دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا آگ کے اس عذاب کا مزہ چکھو جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ایسے برے انجام سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ کیوں جی، اگر کوئی بندہ رات کو ان آیات کو اور اس صورت کو پڑھے تو اس کے ایمان کی تجدید ہوتی ہے نا، دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، ڈر پیدا ہوتا ہے، اب ساتھ ساتھ ایک شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے، حاصل کیا چیز کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بندہ توبہ تائب ہو کر ہی آرام کرتا ہے۔ فرمایا اور یقیناً ہم انہیں قریب ترین عذاب کا کچھ حصہ سب سے بڑے عذاب سے پہلے ضرور چکھائیں گے تاکہ وہ پلٹ آئے۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے عذاب دیتا ہے، چھوٹی چھوٹی سزائیں دیتا ہے تاکہ بندہ پلٹ آئے، قیامت کے بڑے عذاب سے بچانے کے لیے۔ تو اللہ نے یہاں پر فرمایا ہم ضرور بالضرور انہیں دنیا کے اندر معمولی چھوٹے چھوٹے عذاب دیں گے قیامت کے بہت بڑے عذاب سے پہلے، تاکہ لوگ رجوع کر لیں۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جائے پھر بھی وہ ان سے منہ موڑے۔ یقیناً ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں۔ یہ لوگ مجرم ہیں، رب کی آیات پڑھی جاتی ہیں پھر بھی نصیحت نہ پکڑیں، اعراض کریں۔ اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، یعنی تورات، پس آپ اس سے ملنے کے بارے میں کسی شک میں نہ رہیں۔ لقائہ کی ضمیر الکتاب کی طرف بھی ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی، یعنی اب آپ کو کتاب ملی ہے تو آپ اس کتاب کے ملنے میں کسی قسم کے شک میں مبتلا نہ ہوں۔ وہ کتاب بھی اللہ نے اتاری ہے اور یہ کتاب بھی اللہ ہی نے اتاری ہے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو اللہ ذو الجلال والاکرام نے جو کتاب عطا فرمائی وہی اللہ ہے، اس اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو بھی یہ کتاب عطا فرمائی۔ آپ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اپنی ملاقات کے بارے میں کسی قسم کے شک میں نہ رہیں جو معراج کی رات بیت المقدس میں اور چھٹے آسمان پر ہوئی۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا آپ اس معاملے میں، ان کی ملاقات کے معاملے میں کسی قسم کے شک میں نہ رہیں، اور ہم نے اس کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا، اور ہم نے ان میں سے کئی پیشوا بنائے جو ہمارے حکم سے ہدایت دیتے تھے جب انہوں نے صبر کیا اور وہ ہماری آیات پر یقین کیا کرتے تھے۔ یعنی انہوں نے صبر اور استقامت کے ساتھ ان پیشواؤں نے اپنے ماننے والوں کی، اپنی قوم کی رہنمائی کی اور ان کو بتایا۔ جب تکلیفیں آئیں تو انہوں نے صبر کیا اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھنے والے تھے۔ بے شک آپ کا رب ہی وہ ہے جو قیامت کے دن ان کے درمیان اس سب میں فیصلہ فرما دے گا جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ کیا ان لوگوں کی اس بات نے بھی کوئی رہنمائی نہ کی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی بستیوں کو ہلاک کر دیا جن کے مسکنوں میں، رہائش گاہوں میں، بستیوں میں چلتے پھرتے ہیں؟ بے شک اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں، کیا پس یہ لوگ سنتے نہیں؟ کیا انہوں نے یہ تک نہ دیکھا کہ ہم پانی کو چٹیل زمین کی طرف چلا کر لے جاتے ہیں، چٹیل زمین کی طرف پانی بہا کر چلا کر لے جاتے ہیں، پھر اس کے ذریعے کھیتی نکالتے ہیں جس میں سے ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں اور یہ خود بھی کھاتے ہیں؟ کیا ان کو یہ بھی دکھائی نہیں دیتا؟ چٹیل زمین کی طرف پانی جاتا ہے، وہاں سے پھر کھیتی اگتی ہے، یہ جانور بھی چراتے ہیں، وہاں پر خود بھی کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نشانی کو دیکھ کر بھی یہ ظالم لوگ سبق حاصل نہیں کرتے، بلکہ الٹا کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ، یہ فیصلہ کب ہوگا، تیرے اور ہمارے درمیان فیصلہ کب ہوگا، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ اللہ اکبر۔ ایک تو بات یہ قیامت کے بارے میں ان کا بار بار یہ سوال ہوتا، تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے آگے اسی کا جواب دیا ہے۔ وہ کہتے قیامت کب ہوگی، یہ فیصلہ کب ہوگا تیرے ہمارے درمیان کہ تو سچا ہے ہم جھوٹے ہیں، سچے ہو تو بتاؤ۔ اللہ نے فرمایا فرما دیجئے فیصلے کا دن اس دن
کافروں کو ان کا ایمان کچھ فائدہ نہیں دے گا، اور انہیں پھر مہلت بھی نہیں دی جائے گی کہ میرے پیغمبر ان سے منہ موڑ لیجئے، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے اور انتظار کیجئے، بے شک یہ لوگ بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ اندازہ کر لیجئے اللہ ذوالجلال والاکرام نے سورت میں آخر میں جا کر کس طرح سے مشرکین مکہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کی ہٹ دھرمی اور عناد کو ذکر کیا ہے، اور یقیناً یہ کوئی اچھی ادا نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو اپنے ایمان والے بندوں میں شامل فرمائے جن کے تذکرے ہم نے بھی پیچھے پڑھے ہیں، اور اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔